اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حاضرین کرام اور ناظرین اعظام، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو ایک قیمتی دولت دی ہے، وہ ہے وقت۔ اگر ہم وقت کی قدر کریں تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی نوازتے ہیں، اور اگر اس وقت کو ہم آخرت کے حصول میں لگائیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے آخرت کو بھی کامیاب کرتا ہے۔ آج دنیا میں چاہے دینی اعتبار سے چاہے دنیاوی اعتبار سے ہم دیکھیں، جنہوں نے عروج پایا، جنہوں نے اپنے کو منوایا، اور جنہوں نے عزت کمائی، اور جنہوں نے دین و دنیا کے اندر اپنا نام اور اثر رسوخ کمایا، وہ سب ان کے پیچھے وقت کی قدر و قیمت تھی، اہمیت تھی۔ چنانچہ آپ تاریخ کے اوراق کو کھنگال لیں، ہسٹری کے ورقوں کو پلٹ کے دیکھ لیں، جو بھی بڑے بڑے لوگ دنیا میں گزرے ہیں انہوں نے وقت کی قدر کی، اور اپنے وقت کو بالکل ناپ کر تول کر خرچ کیا، یہاں تک کہ ایک ایک وقت کو انہوں نے قیمتی بنانے کی کوشش کی، اور ایک ایک منٹ کی انہوں نے قدر کی۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی نوازا، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ نوازیں گے۔ تو بہرحال دنیا والے اگر دنیا کے حصول کے لیے وقت کو لگاتے تو دنیا میں عزت کما لیتے ہیں، اور اگر دین کے حصول کے لیے لگاتے ہیں تو دین کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں عروج اور عزت اور دولت اور سرفرازی اور بلندی اور عظمت سے وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ اس لیے اے دوستو، ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی وقت کی قدر کریں، اور وقت کا ضیاع نہ کریں، اور وقت کو خراب کر کے دیگر چیزوں میں لہو و لعب کے اندر، کھیل تماشا کے اندر اس کو لگا کر کے اپنے زندگی کی قیمتی چیز کو، اپنے زندگی کے اس قیمتی اثاثہ کو برباد نہ کریں۔ دوستو، ایک بہت بڑے شخص ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ گزرے، بہت بڑے عالم دین، اور انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ آج بھی لوگ ان کی کتابوں سے مستفید ہوتے ہیں اور ان کی کتابوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بڑے بڑے علماء کرام ان کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ان کے واقعہ ہے کہ وہ جو کتاب لکھا کرتے تھے، جو حدیثیں لکھا کرتے تھے، پہلے زمانے میں قلم جو ہوا کرتا تھا وہ لکڑی کا ہوا کرتا تھا، لکھتے لکھتے اس کے نوک خراب ہو جاتے تھے تو پھر سے دوبارہ نوک بنانا پڑتا تھا۔ تو نوک بنانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1-2 منٹ لگتا ہوں گا۔ اس وقت کو انہوں ضیاع نہیں کرتے تھے، برباد نہیں کرتے تھے، بلکہ واقعات میں آتا ہے کہ اس 1-2 منٹ کے اندر وہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرتے تھے۔ اس طرح سے جو بھی اکابرین گزرے ہیں، جنہوں نے بڑے بڑے نام کمائے ہیں اور جن کو ہم جانتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے تھے، انہوں نے ویسے ہی یہ ناموری اور یہ بڑے بڑے نام نہیں کمائے، بلکہ انہوں نے اپنے وقت کے اندر وقت کی قدر کی، ان کو وقت کے پیچھے اپنے آپ کو لگایا، اور وقت کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر، اپنے گرفت میں رکھ کر ایک ایک پل کو بہترین خرچہ کیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں مقام نصیب فرمایا۔ یوں ہی اتنی بڑی دولت نہیں کما لیے، اتنے مشہور و معروف نہیں ہو گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، جو محدثین بڑے بڑے گزرے ہیں، یوں ہی اتنے بڑے مشہور نہیں ہو گئے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں یوں ہی اتنی مقبولیت نہیں دی، بلکہ انہوں نے اپنے وقت کی قدر کی اور اپنے ہاتھ میں رکھ کر وقت کو خرچ کیا۔ ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ ان کے لیے بڑا قیمتی تھا۔ جو وقت ان کا اگر یوں ہی گزر جاتا تھا اس پر بڑے افسوس کرتے تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں اسے مقبولیت دی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے خدمتیں لی۔ اور آج ہم ہیں وقت کو کس طرح سے برباد کرتے، مت پوچھئے۔ وقت کے برباد کرنے کے لیے ہمارے پاس تو دنیا کی بہت ساری اشیاء اور بہت ساری چیزیں آ گئی، ہم اس کے پیچھے لگ کر اپنے قیمتی وقت کو برباد کرتے ہیں۔ یاد رکھیں،
یہ وقت جو ہم سے ضائع ہو رہا ہے، جو ہماری زندگی سے نکل کے جا رہا ہے، یہ وقت پھر ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ یہ وقت ہماری زندگی میں دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔ ایک دفعہ جو وقت چلا گیا وہ پھر لوٹ کر نہیں آنے گا۔ آپ اس کے لیے حسرت کریں گے، افسوس کریں گے، کاش وہ وقت ہماری زندگی میں پھر لوٹ کر آ جاتا تاکہ ہم کچھ کر لیتے۔ آج ہم اپنی زندگی کو بنانا چاہیں اور کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر وقت کی قدر کرنی ہوگی، اور ان وقت کو اپنے لیے خاص کرنا ہوگا اور اپنے لیے فائدہ مند بنانا پڑے گا، سود مند بنانا پڑے گا، کیونکہ وقت بہت قیمتی دولت ہے۔ اسی طرح سے ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے اور بہت بڑے محدث گزرے، وہ بھی وقت کی کتنی قدر کرتے تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ ممبر پر کھڑے ہو کر کے انہوں نے کہا کہ میں نے ان ہاتھ سے 2000 جلدیں یعنی 2000 کتاب لکھی۔ وہ جب لکھا کرتے تھے تو وہ لکڑی کا جو قلم تھا اس کا تراشیدہ جو ہوتا تھا وہ جمع کر کے رکھتے تھے۔ جب ان کا آخری وقت ہوا تو انہوں نے وصیت کی کہ ان تراشیدہ یعنی قلم جو بناتے ہوئے چھوٹے چھوٹے جز لکڑی کے جمع ہو گئے تھے، اس کو جلا کر میرے غسل کے لیے جو پانی گرم کیا جائے گا اس پانی کو گرم کرنا۔ واقعات میں آتا ہے کہ وہ تراشے اتنے تھے کہ غسل کے لیے جو پانی گرم کیا گیا وہ گرم ہو گیا اور تراشے بچ گئے۔ ان کے ہاتھ پر لگ بھگ 20,000 یہود و نصارہ ایمان لائے اور لاکھوں آدمی ان کے ہاتھوں توبہ کیے۔ کیسی شخصیت تھی! کیا اسی طرح سے انہوں نے یہ مقام حاصل کر لیا؟ اگر وہ وقت کی قدر نہیں کرتے تو کیا ان کو حاصل ہوتا؟ کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں تھا۔ آج ہم بھی اگر اسی طرح سے وقت کی قدر کریں تو اللہ تبارک تعالی ہم سے بھی کام لیں گے۔ اسی طرح سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد خاص امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کتنی وقت کے قدرداں تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے موت کا وقت آیا اور غشی کا عالم تھا، روح نکلنے اور روح پرواز کرنے کا وقت تھا، اس وقت بھی وہ علمی مشاغل کے اندر مشغول تھے اور لوگوں سے پوچھ رہے تھے بتاؤ ایک مسئلہ۔ اس وقت بھی لوگوں کے درمیان وہ پوچھ رہے تھے کہ بتاؤ رمی جمار سواری پر کرنا افضل ہے یا پیدل کرنا افضل ہے؟ کسی نے کہا حضرت یہ تو آپ پر بڑی مشکل وقت ہے، غشی کا عالم ہے، آپ اس وقت بھی علمی مشاغل میں مشغول ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں اس لیے مشغول ہوں تاکہ یہ چیز ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ دیکھیے چاکنی کا وقت ہے، تھوڑی دیر میں انتقال کر جائیں گے، لیکن اس وقت بھی علمی مشاغل کے اندر مشغول ہیں، وقت کو ضائع نہیں کر رہے۔ راوی جس نے اس قصے کو نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں ان کی عیادت کرنے کے لیے، اس کی بیمار پرسی کرنے کے لیے آیا تھا۔ میں جب جانے لگا ان کی مجلس سے اٹھ کر تو ابھی دروازے پر بھی نہیں پہنچا تھا کہ ان کے گھر سے رونے کی آواز آنے لگی اور یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت کا وصال ہو گیا، حضرت انتقال کر گئے۔ تو دیکھیے ایسے وقت میں، نازک وقت میں بھی وہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہ رہے۔ اسی طرح سے بعض اکابر کے بارے میں ہے کہ گرمی کی سخت رات میں جب ان کو گرمی ستاتی تھی اور کچھ لکھنا پڑھنا رہتا تھا، رات میں لکھتے رہتے تھے، تو وہ ایک پانی کا بڑا ٹب رکھتے تھے، اس کے اندر پانی بھر کے اس کے اندر بیٹھ جاتے تھے اور لکھتے رہتے تھے، وقت کی قدر کرتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی لیے ان لوگوں کو بڑا مقام نصیب فرمایا۔ جو قومیں وقت کی قدر کرتی ہے وہ صحراؤں کو بھی گلشن بنا سکتی ہے، وہ فضاؤں پر، ہواؤں پر بھی اپنا قبضہ اور حکومت کر سکتی ہے، وہ پہاڑوں کے جگر کو پاش کر سکتی ہے، دنیا بھی اس کی قدم چومتی ہے۔ اور جو قومیں اپنے وقت کی قدر نہیں کرتی تو وقت بھی ان کا قدر نہیں کرتا، اور جو وقت کا ضیاع کرتے ہیں زمانہ انہیں غلام بنا دیتی ہے اور وہ دوسرے کا محتاج بن کے رہ جاتا ہے۔ اس لیے میرے پیارو، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہم سب اپنے وقت کی قدر کرنے والے بنیں تاکہ ہم ان وقت کی قدر کر کے دنیا کے اندر بھی مقام پائیں اور آخرت میں بھی مقام پائیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اپنے وقت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرنے کی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔